کہ اللہ نے حقوق کی ترتیب کیا بتائی ہے. اگر ترتیب بدل دیں تو حقوق تو ادا ہوں گے پر ان کا اثر کوئی نہیں رہتا. عمل ہو جاتا ہے پر عمل کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. آپ کہیں گے کہ ترتیب بدلنے سے کیا ہوتا ہے، شاید آپ کے نزدیک کچھ نہ ہوتا ہو. اگر ترتیب بدل دیں تو رہتا ہی کچھ نہیں. اب سادہ دنیا کی مثال پہلے لے لے، پھر میں دین کی مثال بھی عرض کرتا ہوں. آج ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، اس میں آپ ایک سم ڈالتے ہیں، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے. آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو جدا ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں چلے فون پہ رابطہ رہے گا. آپ ایک فون نمبر دے دیتے ہیں. فون نمبر مختلف کمپنیوں کے ہیں. آپ نے نمبر دیا، جو نمبر آپ نے بتایا وہ 0333 سے شروع ہوتا ہے. آگے آپ نے نمبر بتایا، لیکن ملانے والے نے اگر 33 کی بجائے 34 ملا دیا تو فون آپ تک آئے گا. 2 دفعہ ڈائل کرنے سے شاید آ جائے، کیونکہ نمبر ایک بدلا ہے. نمبر بدل دیں تو وہ فون آپ تک کبھی نہیں پہنچتا. چلے نمبر وہی رہے، ترتیب بدل دیں. میرا نمبر ہے 4902413، 13 کی بجائے آخر پہ 14 لگا دیں. یعنی ایک حرف ہی بدلا ہے نا، ہندسہ بدلا ہے. 3 کی بجائے 4 لکھ دیا تو کیا وہ فون مٹ تک کبھی آئے گا؟ یعنی کہ ایک ہندسہ ترتیب اس کی بدل دے، 4 کو ادھر کی بجائے شروع میں لگا دے تو پھر بھی کبھی بھی وہ فون کال آپ تک نہیں پہنچ سکتی. تو ترتیب بدلنے سے ایک فون آپ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اگر حقوق کی ترتیب بدل دیں گے تو وہ حقوق رب کی بارگاہ تک بھی نہیں پہنچتے. وہ کام ہوتا رہتا ہے. فون کریں گے کسی نہ کسی کو جائے گا. نمبر بدلیں گے نا، کسی نہ کسی کو وہ کال جا رہی ہوگی، لیکن جس کو کرنی ہے اس تک نہیں جائے گی تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو حصہ بدل دینے سے آپ مطلوبہ نمبر پہ بات نہیں کر سکتے بندے سے. تو اگر ترتیب میں بھی حقوق کی ترتیب کو بدل دیں، اپنی ترتیب بنا لیں، تو آپ عمل تو کرتے رہیں گے پر اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اب دین کی مثال لیں. نماز پڑھی آپ نے صبح کی، زور پڑھیں گے تو نماز پڑھتے شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے. کسی نئے بندے کو نماز سکھائیں، اسے کہیں بھی نماز شروع کرنی ہے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے، پھر آپ نے صدا پڑھنی ہے، پھر آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے، اس میں یہ پڑھنا ہے، آخر میں سلام پھیرنا ہے. یہ سارا آپ بتا دیں وہ سمجھ جائے. لیکن جب وہ نماز شروع کرنے لگے تکبیر تحریمہ کے بعد وہ سیدھا رکوع میں چلا گیا. رکوع سے اٹھا تو پھر اس نے ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت ملائی. اس کے بعد وہ اتحیات میں بیٹھ گیا، اتحیات پڑھ لیا، پھر اٹھ کے سجدے یاد آ گئے، سجدے کر لیے، آخر میں سلام بھی پھیر دیا. یعنی کام اس نے سارے کیے جو آپ نے بتایا، ایک بھی نہیں چھوڑا. اتحیات تک، سلام پھیرنے تک، تکبیر تحریمہ سے شروع کیا، سلام پہ ختم کیا. بیچ میں ترتیب بدل دی اس نے تو کیا اس کے سجدے قبول ہو جائیں گے؟ حالانکہ سجدے میں اس نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، رکوع میں اس نے سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، کھڑے ہو کے اس نے فاتحہ پڑھی ہے، بیچ میں سورت ملائی ہے. سارے کام تو کیے جو آپ کرتے ہیں، جو آپ نے بتائے، پر آپ کے دوست کی نماز نہیں ہوئی، سجدوں کا فائدہ نہیں. کیوں کہ اس نے کام تو کیا ہے پر ترتیب بدل دی. تو ان 2 باتوں سے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ترتیب بدل دینے سے عمل ہوتا رہتا ہے پر وہ رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، درجہ قبولیت کو نہیں جاتا. تو اللہ نے فقط حقوق نہیں بتائے بھی، قرآن میں اللہ نے حقوق کی ایک ترتیب بھی بتائی. اگر حقوق ادا کریں اور ترتیب اپنی رکھ لیں تو حقوق تو کام تو ہو جائے گا پر وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھلے آپ کہیں میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، بھائی کا حق بھی ادا کیا، بہن کا حق بھی ادا کیا، باپ کا بھی، ماں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، پڑوسیوں کا بھی، ہر ایک کا حق ادا کیا. لیکن جب اعمال نامہ کھلے گا اس میں ہوگا ہی کچھ نہیں. آپ کہیں میں نے تو سارے کام کیے تھے
آواز اللہ کی برگاہ سے جواب ہے، کام تو کیے تھے پر ترتیب تو نے اپنی رکھ لی تھی، میری بتائی ہوئی ترتیب کو تو نے فالو ہی نہیں کیا۔ اب اللہ کی بتائی ہوئی وہ حقوق کی ترتیب کیا ہے؟ آئیے میں اب اس آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ نے صرف حقوق نہیں بلکہ ان کی ترتیب بھی بتائی، کیونکہ ترتیب میں حسن آتا ہے۔ آپ اگر کسی بھی شے کو ترتیب دے دے تو وہ حسین ہو جاتا ہے۔ ترتیب میں حسن ہے تو اللہ خود بھی حسین ہے، اسے حسن پسند بھی ہے۔ تو ترتیب اور حسن ترتیب۔ اب آئیے ترتیب دیکھیں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے حبیب ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا حقوق کے حوالے سے۔ صرف آپ پر حقوق نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل جو قوم گزری یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ساری بنی اسرائیل ہے۔ پھر ان سب سے یہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب یہ حقوق کی ترتیب ہے، پہلا حق اللہ کا۔ اچھا حقوق میں پہلا حق اللہ کے، میں پہلے آپ سے ایک بات پوچھ لوں پھر میں اس کا جواب بھی عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات یاد ہو جائے کہ سمجھ بھی آ جائے گی۔ اچھا پہلا حق تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے بعد دوسرا حق کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے محبوب کا، اللہ کے نبی کا۔ کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں محافل ہوں تو علماء بھی، خطباء بھی اور نقباء بھی یہ سارے اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک فارسی کا شعر ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد کون ہے؟ آقا کی ذات پاک، اللہ کا محبوب۔ تو پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کے بعد دوسرا حق کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کا۔ لیکن جب ہم قرآن میں ترتیب کو پڑھتے ہیں تو یہاں ترتیب میں کیا لکھا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے فوراً بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق رکھا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے پوچھا نا کہ اللہ کے بعد کس کا حق، اور ہم سب نے کہا اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے حقوق کی ترتیب بتاتے ہوئے اپنے حق کے بعد اپنے رسول اور اپنے پیغمبر کا حق نہیں بتایا، اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بتایا۔ اچھا آپ کہیں گے شاید والدین کے بعد اللہ اپنے نبی کا حق بتائے، چلیں قرآن کی آیت کو تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، شاید اس کے بعد نبی کا حق ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَذِي الْقُرْبَى، والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے، تو رسول کا حق کہاں ہے؟ اللہ کے بعد تو والدین، والدین کے بعد رشتہ دار، ان کے بعد پھر یتیم، پھر مسکین، پھر عام پبلک، آگے سارے حقوق کی ترتیب آ رہی ہے۔ تو رسول کا حق کہاں گیا؟ پھر وہ جو علماء اور خطباء اور نقباء کہتے ہیں بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد مصطفیٰ ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ کیا اتنا غلط سنا، غلط پڑھا؟ نہیں، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک تو کوئی ایک بات ہوگی نا، تو یہ کیسے ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس جملے پہ غور کرنا ہے۔ اب قرآن میں جہاں بات ہو رہی ہے حق کی، اور وہ جو بات ہے عبادت خدا بزرگ تو ہی، وہاں بات ہے مقام کی، بزرگی کی، مقام کی۔ یہاں حق کی بات ہے اور وہاں مقام کی بات ہے۔ بھئی حق اور ہوتا ہے، مقام اور ہوتا ہے۔ مقام پہلا خدا کے بعد مصطفیٰ کا ہے، لیکن جب حق کی بات آئی اللہ نے مصطفیٰ کو حقوق کی بات کرتے ہوئے کسی ترتیب اور لین میں کھڑا ہی نہیں کیا۔ اے حبیب پہلا حق جو ہے وہ میرا ہے، میرے بعد جو والدین کا حق رکھا ہے، کیوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں جو خدا کا حق ہے وہی میرے مصطفیٰ کا حق ہے۔ حقوق اکٹھے رکھے ہیں۔
صرف ایک بات نکال لیں اس میں عبادت کی کہ خدا معبود ایک ہے، مصطفیٰ کو الہ بھی نہیں کہنا اور معبود نہیں بنانا مصطفیٰ کو، نہ خدا کا بیٹا سمجھنا ہے۔ باقی جتنے بھی حقوق ہیں ہر حق میں اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل؟ دلائل بہت سارے ہیں، صرف ایک آیت پڑھوں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ سورہ توبہ کو پڑھیں، اللہ نے وہاں بات ہی حق کی کرتے ہوئے بھرایا، کیا فرمایا؟ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، علماء تو جانتے ہیں، میں آپ دوستوں کے لیے بتا دیتا ہوں۔ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں، احق ان یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کا رسول، واللہ ورسولہ، ذاتیں دو ہے، احق حقدار ہے، ان یردوہ، اسے راضی کیا جائے۔ بات دو کی ہو تو انہیں آنا چاہیے کہ ان دو کو راضی کیا جائے۔ ان یردوہ ما ہوتا تو تب بات کلیئر ہو جاتی، عربی کا جو گرامر کا یہاں پہ مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو جاتا کہ بات دو کی ہو تو صیغہ بھی دو کے لیے تثنیہ کا آتا ہے، ان یردوہ ما آنا چاہیے تھا۔ اللہ اس کا رسول حقدار ہے کہ ان دو کو راضی کیا جائے۔ اللہ فرماتا ان یردوہ، دو کو نہیں، اس ایک کو راضی کرو، ایک کو راضی کرو، چونکہ بات حق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے راضی کرے؟ آؤ میرے مصطفیٰ کو راضی کر لو، جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اسے خدا کو الگ سے راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق ایک ہے ہمارا، عبادت کی چھوڑ کے باقی ہر معاملے میں اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ رکھا۔ ادب کی بات آئی، وہاں بھی فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ سے تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ باغے تو اس سے بڑھ سکتے ہیں جو کچھ کرتا ہو، کوئی عمل کر رہا ہے، پانی پی رہا ہے تو اس سے پہلے پیئیں گے تو سب کا تو جائے گی، نہ اللہ پانی پیتا ہے، نہ اللہ کھانا کھاتا ہے، نہ اللہ نیند کرتا ہے، نہ اللہ کوئی چلتا پھرتا ہے۔ اللہ سے تو پہل ہو ہی نہیں سکتی، تو پہل تو مصطفیٰ سے ہو سکتی تھی۔ تو باری تعالیٰ جب تجھ سے پہل ہو ہی نہیں سکتی تو فرمایا کیوں کہ اللہ سے پہل نہ کرو، میں جو مصطفیٰ سے پہل کرتا ہے وہی خدا سے پہل کرتا ہے۔ ادب میں ایک کر دیا، محبت کی بات آئی، جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہی خدا سے محبت کرتا ہے۔ اب ہر معاملے میں اللہ نے محبوب کو ساتھ، اطاعت کی بات ہے تو وہاں پہ مسئلے ختم کر دیے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب دیکھتے جائے قرآن مجید میں تو حقوق میں کسی لائن میں مصطفیٰ کو نہیں کھڑا کیا، لیکن جو میرا حق ہے وہی میرے مصطفیٰ کا حق۔ تو حقوق کی ترتیب میں پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا، اب دوسرا حق جو ہے وہ ہے والدین کا۔ اب آیت کا ترجمہ مکمل کر لیں، دوسرا حق والدین کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو والدین کے بعد کس کا حق ہے؟ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، پھر رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ داروں کا کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، باقی رشتہ دار ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ ماں باپ پہلے، بیوی بعد میں، ماں باپ کا حق پہلے، بچے بعد میں۔ اگر کسی نے ماں باپ کو ترجیح دیے بغیر بیوی بچوں پہ توجہ زیادہ کی، ماں باپ پہ کم کی، تو اس نے اللہ کی ترتیب کو بدلا۔ اگر بیوی پہ توجہ زیادہ ہے، ماں پہ کم ہے، بچوں پہ توجہ زیادہ ہے، باپ پہ کم ہے، تو اس نے اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کو بدلا۔ تو اللہ فرماتا ہے ماں باپ پہ زیادہ توجہ دے، اس کے بعد اپنے گھر والوں پہ توجہ دے۔ اگر ہم نے بیوی اور بچوں کا خیال زیادہ رکھا، ماں باپ کا اس سے کم رکھا، تو ترتیب بدل گئی۔ جب ترتیب کو بدلیں گے تو حقوق ادا ہوتے بھی رہے تو وہ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تیسرا حق بیوی بچوں کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا۔ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالْيَتَامَى، بیوی بچوں کا حق ادا کر لیا،
رشتہ داروں کا، دوستوں کا حق ادا کر لیا، پھر جو علاقے میں یتیم ہیں ان کے ساتھ احسان کر، حسن سلوک کر۔ ایمان سے بتائیں، ہم کبھی بیٹھ کر یتیموں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کہ علاقے میں یتیم کتنے ہیں؟ تو علاقے کو چھوڑے، خاندان میں کتنے یتیم ہیں، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں والدین رشتہ داروں کے بعد اگلا حق یتیموں کا ہے، ان کے بارے میں مل بیٹھ کے اور فکر کرنا، یہ ان کا حق ہے ترتیب میں۔ یتیموں کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ فرماتا ہے والمساکین، پھر مسکین کو ان کا حق ادا کر۔ مسکینوں کے بعد کون ہے؟ اب سنیں، اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، پھر جو عام پبلک ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سے جب بول تو میٹھا بول وہ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن کلام ہو، جس سے ملو چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم، چونکہ اللہ نے نہیں فرمایا وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ، نہیں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جو بھی میرے بندے ہیں ان سے میٹھا بول بولو۔ تو میٹھا بول بھی ختم ہو گیا ہے، جس سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کی عزت تار تار کر دیتے ہیں، منہ سے جو پھول جھڑتے ہیں ہمارے، ہم سب کو پتا ہے، لوگ نام سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کہہ دے گا، یہ کیا کر دے گا۔ تو یہ 6 حق یہاں تک ہوئے ہیں ترتیب سے، چونکہ جو اگلا حق ہے بڑا خاص، وہ بتانے سے پہلے میں یہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا حق اللہ اس کے رسول کا، دوسرا حق والدین کا، تیسرا حق رشتہ داروں کا، چوتھا حق یتیموں کا، پانچواں حق مسکینوں کا، چھٹا حق عام لوگوں کا، جو پبلک میں عام لوگ ہیں۔ تو پھر 6 حق بتا کر اب جو 7واں حق اللہ نے بتایا ترتیب میں، وہ دل تھام کے سنیے کا، پھر اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب میری نماز پڑھ۔ اب نماز کو رکھا ہے اللہ نے 7ویں نمبر پر، اور نماز سے پہلے عام لوگوں کا حق رکھا، نماز سے پہلے فقیروں کا حق رکھا، یتیموں کا حق رکھا، مسکینوں کا حق رکھا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، ان کو اللہ نے پہلے رکھا، نماز کو جا کے رکھا ہے بعد میں۔ اب اس سے کیا اخذ ہو رہا ہے، سمجھ کے آ رہی ہے بات؟ تو میں جو بندہ نمازیں تو 5 پڑھتا ہوں، پر جتنی توجہ نماز پہ دیتا ہے اتنی توجہ غریبوں پہ نہیں دیتا، تو اس نے رب کی ترتیب کو بدل دی۔ نمازیں تو ساری پڑھتا ہے، کبھی یتیم کو پوچھا نہیں، نمازیں ساری پڑھتا ہے، کبھی مسکین کو نہیں پوچھا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اپنے تو اپنے جو باقی لوگ ہیں کبھی ان سے میٹھا بول ہی نہیں بولا، تو نمازیں پڑھ کے بھی اس نے وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا تھا۔ تو اللہ نے نماز جیسی عبادت کو رکھا ہے 7ویں نمبر پہ، اس سے پہلے رکھا ہے اپنے بندوں کو۔ بڑی تعالیٰ یہاں تو ساری عبادت، سارا دین، ساری نیکی کچھ لوگوں نے نماز میں بند کر دی، کسی نے داڑھی میں، کسی نے پگڑی میں، کسی نے ٹوپی میں، کسی نے تسبیح میں، کسی نے حج و عمرہ میں، کہ لگے سارا دین، ساری نیکی کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں دین کیا ہے؟ اسی تصور کو ایک اور مقام پہ فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے حبیب کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو بڑی طرح دین کو کون جھٹلاتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، جو حج کرنے نہیں جاتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو داڑھی نہیں رکھتا، جو پگڑی نہیں پہنتا، جو تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھتا، کون دین کا انکار کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو یتیموں کو دھکے دے اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اللہ فرماتا ہے وہ میرے دین کا ہی انکار کرتا ہے۔ تو دین کیا ہوا؟ جسے ہم نے سمجھا ہے وہ دین ہے، جسے رب بتا رہا ہے وہ دین ہے۔ تصور دینی بدل گیا، تصور نیکی بدل گیا، ترتیبی بدل گئی، اپنے اپنے ترتیبیں لے کے پھر رہے۔ تو ترتیب جب تک رب کی نہیں اپنائیں گے معاشرہ کبھی سنور نہیں سکتا۔ اب جتنی توجہ ہم نے نمازوں پہ دی، جتنی توجہ عمرہ اور حج پہ دی، ہر سال حج پہ جائیں گے لیکن غریب کو کبھی کھانا نہیں کھلائیں گے، ہر سال عمرے پہ جائیں گے، بھائی بے روزگار ہے اسے نہیں پوچھیں گے، بیوہ ہوگی اسے نہیں پوچھیں گے، پھوپھی بیوہ ہوگی اسے نہیں پوچھیں گے،
باقی یہ تو اپنے ہیں. اللہ تو یتیم فقیر مسکین غریب لوگ اللہ ان کا ذکر پہلے کر رہا ہے اور نماز جیسی عبادت کو بعد میں ذکر کر رہا ہے. تو ترتیب اللہ والی رکھی ہوئی اللہ نے بتائی ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقی آقا کی زندگی دیکھیں وہ سارے اس ترتیب میں معاشرے کو کھڑا کیا تھا. ان کی زندگی میں نمازیں حج عمرے وہ بھی ملتے ہیں. اگر دجلہ کے کنارے بھوک سے مر رہا اس کی فکر ان کو ساری رات سونے نہیں دیتی. انسان فرماتے تھے کہ بکری کا بچہ بھی بھوکا مرا تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا. تو آج بکری کا بچہ کیا یا تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کوئی خودکشی سے مر رہا ہے, کوئی بچوں کو ساتھ لے کے نہر میں چھلانگ لگا رہی ہے, کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے رشوت کے پیسے نہیں وہ خودکشی کر رہا ہے, کوئی کہیں پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں بھوکے پیاسے. تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو اپنی نمازیں اور اپنا قرآن اور اپنی پگڑی اور اپنا مدرسہ اپنی مسجد اپنا نظام ہم تو یہی کریں گے. وہ جانے ان کا کام جانے. اللہ فرماتا ہے یہ جتنا کچھ بھی کر لو, مدرسے بنا لو, مسجدیں بنا لو, جو کچھ بھی کر لو, اگر میرے بندوں کے لیے دل میں نرمی پیدا نہیں کی تو اللہ ایسی نمازیں روزے بھی قبول نہیں کرتا. یہ پریکٹس ہے جو بندہ کرتا رہتا ہے چونکہ ترتیب اپنی رکھ لی ہے.